بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے، یعنی اللہ کا وہ مہینہ جو رحمت کا مہینہ تھا، خدا کی طرف سے مغفرت کا مہینہ تھا، اس کی برکتوں کا مہینہ تھا، وہ اپنی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کو غنیمت جانا، اس کی مبارک گھڑیوں کی قدر کی، رمضان کے روزے رکھے، تلاوت کی، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، توبہ و استغفار کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ سب خوشخبری کے لائق ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص خوشخبری یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض روایتوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود خدا فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا یہ کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی میرے بندوں کو اگر مجھے پانا ہے، مجھے راضی کرنا ہے، میرا قرب حاصل کرنا ہے، تو وہ روزے رکھیں، کیونکہ روزہ خالص میرے لیے ہے۔ تو یہ خوشخبری ان خوش قسمت لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی اور اس سے استفادہ کیا۔ لیکن دوسری طرف میں دو روایتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک روایت ترمذی شریف کی ہے اور ایک مسند احمد کی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ رغیم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا، جسے یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں تو ملیں، لیکن وہ شخص اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ ایک دوسری روایت ہے جو مسند احمد کی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا ممبر تیار کرو۔ جب ممبر تیار کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا قدم رکھا تو کہا آمین، پھر جب دوسرا قدم رکھا تو پھر کہا آمین، اور جب تیسرا قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی ہے کہ آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہی، آخر کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ بعد من وجد رمضان فلم یغفر لہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص ہلاک ہو، ایسے شخص کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ دوسری بد دعا یہ تھی کہ جو شخص اپنے بوڑھے والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہو، برباد ہو۔ تیسری بد دعا یہ کی کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی بربادی اور ہلاکت کے لائق ہے۔ میں نے تینوں پر آمین کہی۔ میرے بھائیو، غور کیجئے کہ یہ بد دعا ہے، اور کس کی بد دعا ہے؟ جبریل امین کی بد دعا ہے۔ اور اس بد دعا پر مہر کس کی لگ رہی ہے؟ آمین کی۔
سید الاولین والآخرین کی، تمام انبیاء کے سردار کی، تمام کائنات کے سردار کی مہر لگ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آمین، اللہ قبول فرما لے اس بد دعا کو، آخر کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، ایسا برکتوں والا مغفرت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ لیکن وہ شخص کتنا بدقسمت ہے، کتنا لاپرواہ، کتنا غافل ہے، کتنا بڑا گنہگار اور کتنا بڑا پاپی ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ دیکھا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، لیکن نہ روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ تلاوت کی، نہ قیام اللیل کیا، نہ مغفرت کی درخواست کی خدا کے حضور، اور نہ خدا کو راضی کیا۔ ایسا شخص یقیناً ہلاکت اور بربادی کے لائق ہے، یقیناً بدقسمت ہے۔ اس لیے حضرت جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی۔ یقیناً ایسا شخص جو رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور خدا کی مغفرت سے اپنا حصہ نہ لے سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یقیناً بدقسمت ہے۔ اسی لیے جبریل امین نے بد دعا کی اور حضور پاک علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ میرے بھائیوں، گویا دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، تو انہیں خدا کے حضور شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے یہ توفیق بخشی، تیرا کرم ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوسری طرف جن سے کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، ان کے لیے اب بھی وقت ہے۔ خدا کی طرف سے یہ گویا گولڈن چانس ہے کہ میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یاد رہے، اللہ معاف انہی کو کرتا ہے جو اللہ کے حضور رجوع ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، نادم و شرمندہ ہوتے ہیں۔ جو سرکش ہوتے ہیں، جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ انہیں معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی عید کا دن آنا باقی ہے، رمضان کی چند گھڑیاں ابھی باقی ہیں۔ آپ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، دو آنسو بہائیے، روئیے، گڑ گڑائیے، اور عید سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیجئے، ورنہ پھر آپ بھی اور ہم بھی، یا ہر وہ شخص جس کی مغفرت نہ ہوئی اس مہینے میں، وہ جبریل امین کی بد دعا کا مستحق ہو جائے گا، وہ حضور پاک علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، آخری وقت ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، توبہ کر لیجئے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک آخری چانس ہے، ورنہ اگر موت آ گئی اسی حال میں، یا یہ کہ رمضان گزر گیا، عید کی گھڑیاں گزر گئیں، تو ہلاکت، یہ بربادی، یہ نحوست کس راستے سے ہم پر آ جائے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ گویا ایک پیغام ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔